صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے میں اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ شروع دن سے ہی انسانوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور اللہ خوشیاں بھی عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے سورہ الم نشرح میں اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ تنگی ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، اس کے بعد آسانی بھی اللہ نے مقدر ضرور کر کے رکھا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے چاہے مشکل ہو چاہے خوشی ہو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے خوشیاں عطا کیا تو شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور اگر اللہ نے کوئی آزمائش میں مبتلا کر دیا تو صبر کرتا ہے۔ دونوں راستوں پہ اللہ جنت عطا کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ مہینے پہلے یا سال تو ہو گیا ہوگا، مجھے بھی جیل میں رہنے والے ہمارے بھائیوں سے ملنے کا ایک موقع ملا۔ جیل کے اندر بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، ہمارے احباب چاہ رہے تھے کہ میں ان سے بھی جا ملوں اور ان سے بھی کچھ بات کروں، تو میں نے ان کی گزارش کو قبول کیا اور سپرنٹ آف جیل صاحب کی دعوت پر ہم وہاں اتوار کے دن گئے۔ وہاں کی ایک مسجد میں ظہر کی نماز ہم نے پڑھائی، پڑھانے کے بعد ان سے ہم نے گفتگو کیا، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا لیکن ایسے حالات میں آ کے وہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب بیل کے انتظار میں رہتی ہیں کہ جیسے ہی بیل ملے تو ہم باہر آ جائیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے اب اس کے بعد وہ اندر ہیں۔ تو سب سے ملاقات بھی ہوئی، ایک درد جو میں نے محسوس کیا اسے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آج ہمارے جو بچے کے جی ہڈی کے ہوں، ڈی جے ہڈی کے ہوں، اس وقت بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں، جن کی ماں بھی پریشان ہے تو کہیں بیٹی پریشان ہے تو کہیں بہن پریشان ہے تو کہیں بھائی پریشان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پریشان نہیں، جتنا آپ پریشان ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم بھی پریشان ہیں۔ جب سے واقعہ پیش آیا اس وقت سے لے کے اب تک جامع مسجد میں جمعہ کے دن 2 دعائیں ہوتی تھی، 2 دعاؤں کی جگہ میں صرف ایک دعا ہو رہی ہے اور بڑی لمبی دعا، تاکہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم مانگتے رہیں اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور یہ پریشانیاں یہ بادل سب چھٹ جائیں اور اچھے دن آ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کیا ان کی کوئی غلطی تھی؟ کیا انہوں نے کوئی جرم کیا تھا جس کی وجہ سے 30 پر 1 سال جیل میں رہے؟ زندگی کی ایک اہم کڑی جیل میں آپ نے گزار دیا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ زلیخا چاہتی تھی کہ گناہ ہو، غلط کام ہو، حضرت یوسف اس سے بچنا چاہتے تھے، اس وجہ سے لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو مدرسہ بنا دیا۔ آپ نے وہاں رہنے والوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ جی ہاں، ہم یہاں ہوں وہاں ہوں، مومن ہر جگہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی مدد آسمانوں سے اتر آتی ہے۔ ایسے کئی ایک واقعات میرے سامنے ہیں جس میں کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی گناہ کے ان کے اوپر تکلیفیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ڈی جے ہڈی کے واقعے میں جنہوں نے کیا وہ روپوش ہو گئے، چلا گئے، اور بیچارے ہمارے وہ نوجوان جو گھروں میں تھے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تو کام کو جا کے یہاں آیا ہوں سونے کے لیے،
یا یہ ہے کہ کہیں باہر رہ کر میں اپنے گھر پہنچا ہوں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ رات ہمارے لیے آندھی والی رات ہوگی، یہ ہمارے لیے مصیبت والی رات ہوگی، آئے پکڑ کے لے کے چلے گئے۔ ماں بھی پکار رہی ہے کہ یہ بے قصور ہے، بہن بھی پکار رہی ہے کہ یہ بے قصور ہے، اور دوسرے رشتہ دار بھی پکار رہے ہیں کہ یہ بے قصور ہے، لیکن کیا کریں کہ ایک ایسی آندھی آئی، طوفان آیا، کیے نہ کیے سب کو پکڑ کے لے کر چلے گئے۔ آج ہم بھی اس سے دو چار ہیں، آپ بھی اس سے دو چار ہیں۔ اللہ کرے کہ جلد از جلد ہمارے تمام بھائیوں کے لیے رہائی مقدر فرمائے۔ آمین۔ إنا كنا من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بسم الله الخير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على نفوسنا وديننا بسم الله على أهلنا ومالنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا بسم الله على كل شيء نعطيه ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله ربنا لا نشرك به شيئا عز جاره وجل ثناؤه وتقدست اسماؤه ولا إله غيره اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد والشيطان المريد ومن شر قذار السوء ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم إن ربنا على صراط مستقيم إن ربنا على صراط مستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم نكس أعلامهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم يسر لنا في أمور ديننا ودنيانا واجعل آخرتنا خيرا من أولانا واختم أمورنا بالخير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے سزاوار اللہ ہر چیز کے خالق مالکہ شہنشاہوں کے شہنشاہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ سب پر آپ کا حکم چلتا ہے اللہ ہواؤں پر آپ کا حکم چلتا ہے اللہ سمندر کی لہروں پہ اللہ اس پر بھی آپ ہی کا حکم چلتا ہے اللہ یہ پھاٹن مارتے ہوئے موجیں اللہ اگر اسی طغیانی کے ساتھ اگر سمندر کے کنارے پہ آ جائیں اللہ پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا اللہ آپ کے حکم سے جیسے ہی یہ کنارے پہ آئیں یہ موجیں اپنی رفتار کو کم کر کے اللہ پھر واپس چلی جاتی ہیں اللہ آپ کے حکم پہ یہ سارا نظام چل رہا ہے اللہ یہ بادل بھی آپ ہی کے حکم سے برستے ہیں اللہ یہ سورج بھی آپ کے حکم سے روشنی دیتا ہے اللہ یہ چاند بھی آپ کے حکم سے روشنی پھیلاتا ہے اللہ یہ سب کچھ آپ کے تابع ہیں اللہ آپ کے حکم کے فرما بردار ہیں اللہ انسان ہو
کر آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کے نبی کے سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہر قسم کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی غزوہ بدر میں اے اللہ مدینے میں تھے، آپ پر حملہ ہوا، اے اللہ صرف 313 صحابہ، اے اللہ دشمن ہزاروں پہ مشتمل، اے اللہ آپ نے کبھی اپنی قلت پر توجہ نہیں فرمائی، حضرات وہ صحابہ جو مخلص تھے ان کو لا کے میدان میں کھڑا کر دیا، جتنی تیاری کر سکتے تھے اتنی تیاری کر کے لا کے کھڑا کر دیا، پھر اس کے بعد پوری رات آپ کے حضور روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، بلکتے رہے، سسکتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے محبوب نبی آپ بس کیجئے کتنا روئیں گے، کبھی آپ رکوع میں رو رہے تھے تجھے پکار رہے تھے، کبھی سجدے میں تجھے پکار رہے تھے، اے میرے رب نبی کو اتنی رونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے امت کو بتایا کہ تم بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں تڑپنا، رونا، بلکنا، سسکنا، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، تمہارا رب تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ نبی کی دعا پہ اے میرے رب آپ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا، اے اللہ آپ نے فتح عظیم عطا فرمایا، اے اللہ یہ سب کچھ آپ کی طرف سے ہوا، اے اللہ اس وقت امت کے افراد پریشان حال ہیں، اے اللہ پریشان حال ہیں، ادھر مائیں بھی، ادھر بھائی بھی، اے اللہ ادھر باپ بھی، اے اللہ ادھر بہن بھی، ادھر بیوی بھی، اے اللہ ادھر اس شہر کے علماء بھی، اے اللہ اس شہر کے دانشوران، اے اللہ یہ سیاسی قائدین، اے اللہ ہمارے بہت سارے سماجی کارکنان، اے اللہ سب اس کام کی طرف متوجہ ہیں، جو ان سے بن پڑتا ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ جب تک آپ کا حکم نہ ہو کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا، السعی منا والاتمام من اللہ، اے اللہ کوششیں ہماری ہیں، اے اللہ اسے انجام تک پہنچانے والے آپ ہیں، اے اللہ جب تک آپ کا حکم نہیں ہوتا نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ چاقو اللہ چل سکتی ہے، اے اللہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اگر آگ میں جلانے کی قوت ہوتی تو وہ حضرت ابراہیم کو جلا کے راکھ کر دیتی، آپ کا حکم نہیں ہوا جلایا نہیں، اے اللہ حضرت اسماعیل کے گلے پہ حضرت ابراہیم نے چھری چلایا تھا لیکن چھری کٹ نہیں رہی تھی، اے اللہ آپ کا حکم نہیں تھا، شاید یہ ہمارے ان نوجوانوں کے لیے ایک آزمائش کا وقت، اے اللہ یہ ہمارے بھائی اے اللہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے، یا اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے، اللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، آپ ہی ہیں، اے اللہ بندوں پہ رحم کرنے والے آپ ہی ہیں، اے اللہ تیرے محبوب نبی نے اے اللہ کعبے کو پکڑ کے مانگا تھا، لیکن یہ کرونا کیا آیا کہ اللہ کعبے سے بھی اے اللہ دور ہو گئے، تیرے بندے اے اللہ دور کر دیے گئے، اے اللہ یہ کرونا کیا آیا، مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی اے اللہ ان کو خبر میں رکھ نہیں پائے، اے اللہ اوپر سے ہم دھکیلتے رہے، اے اللہ ان کو خبر میں اتارتے رہے، یہ کیسی آزمائش اے اللہ تیرے بندوں پہ آئی، اے اللہ انسانیت پہ یہ کیسی آزمائش آئی، اے اللہ اگر آپ کی رحمت جوش میں نہ آئے، اے اللہ آپ کا عرش نہ تھر تھرائے، کون سی مدد آئے گی، اے اللہ آپ کی مدد کے ہم منتظر ہیں، اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے، اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ اے میرے رب یہ تیرا گھر ہے، اے اللہ تیرا مقدس گھر ہے، یہاں مائیں بھی ہیں، یہاں چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھی ہیں، اے اللہ یہاں علماء بھی ہیں، یہاں فقہاء بھی ہیں، یہاں حفاظ بھی ہیں، اے میرے رب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے اے اللہ اپنی فریاد کو پیش کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری اس فریاد کو رد نہ فرما، اے اللہ تیرے محبوب نبی کے در پہ پہنچ کے سلام پڑھا کرتے تھے، اے اللہ اس وقت وہاں بھی روک دیا گیا ہے، اے اللہ یہ کیسی بیماری آئی، یہ کیسی پریشانی، یہ کیسی مصیبتیں آئی، ایک آدمی سے مل نہیں سکتا،
اللہ ان ساری وباؤں سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت فرما, ہماری ان ماؤں کی حفاظت فرما. اللہ یہ تیرے یا اللہ تیرے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں مصلی بچھا کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے یا اللہ تجھ سے مانگتے آ رہے ہیں. یا اللہ ان کی مانگ کو قبول فرما لے, ان کی فریاد کو قبول فرما لے. اللہ کبھی اس طرح کے حالات نہ ہمارے شہر پہ آئے, نہ ہماری ریاست پہ آئے, نہ ہمارے ملک پہ آئے. یا اللہ مسلمانوں کی صرف اتنی غلطی ہے کہ یہ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, یہ تیرے نبی پہ یا اللہ ایمان لے آئے ہیں, ان کی رسالت کو قبول کیا ہے. یا اللہ تجھ پہ ایمان لے آئے ہیں, آخرت کے دن کو یہ مانتے ہیں اور اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں. یا اللہ اس وجہ سے ہمیں نیک کو نابود کرنے کی فکر ہو رہی ہے. اللہ تیرے علاوہ کوئی ہماری حفاظت کرنے والا نہیں ہے. آپ نے غزوہ بدر میں بھی حفاظت کیا, غزوہ احد میں بھی آپ نے اپنے نبی کی اور صحابہ کی حفاظت فرمایا.